دنیا کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے، اس کو جنت مت سمجھیے گا، دائمی گھر مت سمجھیے گا، سرمدی مکان مت سمجھیے گا۔ یہ دنیا ہے دنیا، اور یہاں آپ کو کنٹینیو رہنا نہیں ہے، یہاں سے بھی جانا ہے قبر میں، قبر میں بھی کنٹینیو نہیں رہنا، حشر میں جانا ہے، حشر میں بھی کنٹینیو نہیں رہنا، وہاں سے بھی ہمیں کوچ کر جانا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جو اس کا ساز و سامان ہے یہ فانی ہے، فانی۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے۔ احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا، جس نے کن سے کائنات کو وجود بخشا، اور کائنات کو وجود بخشنے کے بعد ہمیں شعور و عقل کی منزلوں سے لیس کیا۔ مولانا اطہر صاحب، میں ایسے جملے بولوں گا جو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ عقل کا استعمال کیجئے، عقل کا، پوری دنیا عقل کا استعمال کر رہی ہے۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کفر ایک ہو چکی ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مگر مسلمان اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہا، کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے تو ہمارے ذہن و فکر نے کہا، ہمارے عقل و شعور نے کہا ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ تیرا دائمی گھر نہیں ہے، تجھے یہاں سے پرواز کرنا ہوگا۔ باپ کی پشت میں آئے، ہم نے سوچا ہمیشہ باپ کی پشت میں رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ تیرا دائمی گھر نہیں ہے، یہاں سے پرواز کرنا ہوگا۔ باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے، کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، عقل و شعور نے سوچا یہ میرا دائمی گھر ہے۔ 9 مہینے کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہوا، رب نے کہا یہ تیرا دائمی گھر نہیں ہے، مکان بدلنا ہوگا۔ ہم دنیا میں پیدا ہو گئے، اور جب دنیا میں پیدا ہوئے آسن صدر میں نہ کھانے کا شعور ہے، نہ پینے کا شعور ہے، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ چلنے کا شعور ہے، نہ بولنے کا شعور ہے۔ جب ہم بڑے ہوئے، لڑکپن کا زمانہ آیا، لڑکپن سے جوانی کا زمانہ آیا، جوانی سے بڑھاپے کا زمانہ آیا، ہم نے سوچا یہ دائمی گھر ہے، مگر ایک دن ملک الموت نے آ کر کہا یہ تیرا دائمی گھر نہیں ہے، تجھے قبر میں جانا ہوگا، یہ تیرا اسٹیشن تھا، تجھے قبر میں جانا ہوگا۔ قبر میں پہنچے، منکر نکیر آئے، انہوں نے کہا یہ تیرا دائمی گھر نہیں ہے، یہاں کے بعد حشر کی منزل ہے۔ حشر میں پہنچے، ہم نے سوچا یہ دائمی گھر ہے، یہ دائمی گھر ہے، مگر کہا گیا یہ تیرا دائمی گھر نہیں ہے۔ تو نے دنیا میں جو بھلائیاں کی ہے اس کی جزا یہاں ملے گی، تو نے دنیا میں جو برائیاں کی ہے اس کی جزا یہاں ملے گی۔ اگر تیرے نام اعمال میں اچھائیاں ہوگی، اگر تیرے نام اعمال میں حسنات ہوں گے، اگر تیرے نام اعمال میں نیکیاں ہوگی تو اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اور اگر تیرے نام اعمال میں برائی ہوئی، اگر تیرے نام اعمال میں بے وفائی ہوئی، اگر تیرے نام اعمال میں ظلم و ستم ہوا تو تیرے اس جزا، تیری جو جزا ہے وہ جہنم ہوگی۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے تم نے کتنے مکان بدلے، باپ کی پشت، عالم ارواح سے باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے، ماں کے شکم سے اس فانی دنیا میں آئے، یہاں سے اب قبر میں جانا ہے، قبر سے حشر میں جانا ہے۔ تم نے مقام بدلتے رہے، آخر کیوں اترا رہے ہو، کیوں گھمنڈ کر رہے ہو؟ غالب نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آئی، اور جب میں بریلی پہنچا تو بریلی کے تاجدار نے کہا اے غافلوں کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ یہ دار الجزا نہیں ہے،
یہ دارالعمل ہے، محشر دارالحساب ہے، قبر دارالسوال ہے۔ اب جہاں تم سے سوال کیا جانا ہے، قبر میں آپ کے نام اعمال کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ فرشتے نہیں پوچھیں گے فجر میں مسجد گئے کہ نہیں گئے، ظہر میں مسجد گئے کہ نہیں گئے، کیونکہ دارالسوال ہے۔ وہاں اونلی سوال 3 سوال ہوں گے، مگر حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا نماز پڑھی ہے کہ نہیں، روزہ رکھا ہے کہ نہیں، حج فرض تھا کیا ہے کہ نہیں، قربانی واجب تھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اگر کیا ہے تو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، نہیں کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، تم ذرہ برابر بھی بھلائی کرو گے تو اللہ رب العزت محشر کے دن دکھا دے گا یہ تمہاری اچھائیاں ہے، جو چھوٹے پر شفقت کی ہے، تم نے بڑے کی تعظیم اور توقیر کی ہے، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، اپنے سے چھوٹے کو شفقت کے نظریے سے دیکھا ہے، بھائی کو بھائی کے نظریے سے دیکھا ہے، باپ کو باپ کے نظریے سے دیکھا ہے، ماں کو ماں کے نظریے سے دیکھا ہے، دوست کو دوست کے نظریے سے دیکھا ہے، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی محشر کے دن دیکھ لے گا۔ اب اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، مرنا تو سب کو ہے، نہ گور سکندر ہے، نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بڑے بڑے رستم زمانہ نہ رہے، ہٹلر نہیں رہا، مسولینی نہیں رہا، یزید نہیں رہا، فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، حامان نہیں رہا، شداد نہیں رہا، ابو جہل نہیں رہا، ابو لہب نہیں رہا، جو اس دنیا کے لیے مرتا رہا، مٹ گیا، مگر ہم نے دیکھا ہے کربلا کی سرزمین پر موت کو گلے لگانے کے لیے نبی کا لخت جگر، نبی کا شہزادہ، شہزادہ حضرت اسلام، نو بہارے طریقے انصاف، امام حسین کی ذات جب کربلا کے میدان میں موت کو گلے لگانے کے لیے آ گئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے یزید مر گیا ہے مگر حسین آج تک زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرعون جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے موت کا پلان بنایا مر گیا، ہم نے دیکھا ہے شداد کو مر گیا، ہم نے ابراہیم سے انتقام لینے والے نمرود کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اسی ابراہیم کو آتش نمرود میں مسکراتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو موت جیسے کچھ لوگوں کے سامنے موت کا نام لیجئے گا تو ایسا لگتا ہے پٹاخہ پھوڑ دیا، ہاں اتنا ڈرا ہوا رہتا بھائی ابھی نہیں مرنا، جوان آدمی ہے، جوان آدمی ہے، جوان آدمی ہے۔ پیارے جب موت آ جائے گی للہ لا یؤخر الاجل تو مؤخر نہیں ہوگی، کوئی ڈاکٹر اسے ٹال نہیں سکے گا، کوئی فلاسفر اسے ٹال نہیں سکے گا، کوئی منطقی اسے ٹال نہیں سکے گا، کوئی وید جاننے والا اسے ٹال نہیں سکے گا، کوئی دواؤں کا ماہر ڈاکٹر طبیب حاذق اسے ٹال نہیں سکے گا۔ معلوم ہے موت کا دن معین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کی منزلوں سے گزرنا ہے، چاہے انسان ہو اسے مرنا ہوگا، چاہے جنات ہو اسے مرنا ہوگا، چاہے چرند ہو اسے مرنا ہوگا، چاہے پرند ہو اسے مرنا ہوگا، چاہے حیوانات و بہائم ہو اسے مرنا ہوگا۔ زندہ رہنے والی ذات، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہم نے بندوں کو جو پیدا کیا ہے نا اس کے ذمہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم
نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کا مفہوم سمجھیے. عبادت کا مفہوم کچھ لوگوں نے صرف نمازی کو سمجھ لیا ہے. عبادت کا مفہوم کچھ لوگوں نے صرف روزے کو سمجھ لیا ہے. عبادت کا مفہوم کچھ لوگوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو دیگر معاملات سے علیحدگی کو سمجھ لیا ہے. مگر سنو, اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ بندگی کے رنگ میں کب ڈھل جاتا ہے جب میرے نبی کے فرامین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے, جب میرے رسول کے کردار کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے کہ اس کی زندگی بندگی کے رنگ میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. وہ چل رہا ہوتا ہے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے, وہ گھر میں ہوتا ہے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے, وہ راستے پر ہوتا ہے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوٹل میں ہوتا ہے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اسے کھانا ہے تو اسلام کے طریقے کے مطابق کھانا ہے, اسے چلنا ہے تو اسلام کے طریقے کے مطابق چلنا ہے, اسے بولنا ہے تو اسلام کے طریقے کے مطابق بولنا ہے. اور جب یہ آ جائے گا, جب یہ چیز اپنے ذہن و فکر میں اتار لو گے تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں لا تہنو, افسوس مت کرو, گھبراؤ مت, کبھی خاطر مت ہو, ولا تحزنو, غمگین مت ہو, وانتم الاعلون, تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی کامران ہوگے اگر تم مومن بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر مومن نہیں ہیں. ایک دم یہ جملہ میرا بڑا تلخ ہے, بہت تلخ جملہ ہے یہ. ہم مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں ہیں. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیسے مولانا کو شمشیر استاد نے بلا لیا جو کہتے ہیں مسلمان ہیں مومن نہیں ہیں. سنیے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان سے, آپ کی نگاہوں سے اگر اچھائیوں کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب کون؟ اللہ فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو آج پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے, شام میں ہم مارے جا رہے ہیں, فلسطین میں ہم مارے جا رہے ہیں, برما میں ہم مارے جا رہے ہیں, گجرات میں ہم مارے جا رہے ہیں, بہار میں ہم مارے جا رہے ہیں, دادری میں ہم مارے جا رہے ہیں, مظفر نگر میں ہم مارے جا رہے ہیں. پوری دنیا کا معائنہ کیجئے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ مار کھانے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اور شاعر نے ترجمانی کی آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی اگر ابراہیم جیسا ایمان لے آؤ تو آج بھی آپ آگ میں کود سکتے ہو, کوئی گولا بارود بم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ رب العزت نے کہا غالب رہو گے, اور غالب رہنے کے لیے آج میں صرف, ہمارے پاس 3 نقطے ہیں, میں اس کے ایک پوائنٹ پہ بحث کروں گا کیونکہ 2 پوائنٹ پہ بحث کرنے کا وقت نہیں رہے گا میرے پاس. اللہ فرماتا ہے قد افلح, کامیاب کون ہے؟ بہت زیادہ مال پروڈکٹ سپلائی کرنے والا کامیاب ہے. اصغر اقبال کلکتوی صاحب جواب دیں گے نہیں. کیا بہت زیادہ شاہانہ مکان خریدنے والا شخص کامیاب ہے؟ مولانا اطہر کہیں گے نہیں, وہ کامیاب نہیں ہے. کیا بہت زیادہ پیسے والا آدمی کامیاب ہے؟ جواب ملے گا نہیں. کون کامیاب؟ کامیاب ہے کون؟ بامراد ہے کون؟ فائز المرام ہے کون؟ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اے بیٹا اے کیا کر رہا میرا اللہ؟ کامیاب کون ہے بامراد؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا, جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہے. جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا,
یہاں پہ ستھرا ہے کون؟ سب کا تو لوچا لگا، کچھ نہ کچھ لوچا لگا کے رکھا ہے۔ کہا قد افلح من تزکا، جس نے خود کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ یہاں دل کا معاملہ کسی کا ٹھیک ہے؟ ہم لوگ تو خوب زبان سے صفائی جھاڑتے ہیں، بھائی ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم ویسا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، مگر دل میں گندگی رکھی جمی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اپنے رب کا نام لیجئے، نماز پڑھیے، یہ کارآمد ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو ستھرا نہیں کیا ہے، مسجد کے دروازے پر سجدہ کرتے 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 اپنی جان دے دیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے خود کو کلین نہیں کیا، ہم نے خود کو ستھرا نہیں کیا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، دوست دوست کا دشمن ہے۔ دوست بھی ہے تو ایسا دوست کہ جس کی دوستی پر اعتماد نہیں ہے، بھائی بھی ہے تو ایسا بھائی ہے جس کی اخوت پر اعتماد نہیں ہے۔ آبادیت چھوڑ دیجیے یہ ساری چیزوں کو، بندہ اپنے پر جتنا اعتماد کرتا ہے اپنے رب پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ جس دن آپ توکل علی اللہ کے مظہر پر جاؤ گے، قسم خدا کی پوری دنیا تمہارے پیچھے گھومے گی، پوری دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور پھر پوری دنیا کی قیادت کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ مگر سب جگہ آگے آگے، اتنا آگے چلے گئے کہ امام صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا، خود آگے چلے گئے۔ اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے، نماز کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ آگے ہو گیا۔ یہ اتنا آگے ہو گیا ہے، تلاوت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ آگے ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہ آگے ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، آج بھی تم بامراد ہو سکتے ہو اگر تم نے رب کے اس ارشاد پر عمل کر لیا کہ اپنے دل کو ستھرا کر لیا۔ جو دل ستھرا ہو جاتا ہے، جو دل پاک ہو جاتا ہے، جو دل کلین ہو جاتا ہے، جو دل شفاف ہو جاتا ہے، وہ دل جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس دل میں اپنی محبتیں بھی ڈال دیتا ہے، اپنی عظمتیں بھی ڈال دیتا ہے، اپنے نبی کی عظمتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک بات یہ رہی کہ ہمارے دل کا معاملہ ٹھیک نہیں، ہاں البتہ سوال خود کر رہے ہیں، ہم لوگ گھوم گھوم کر سوال کر رہے ہیں۔ وقت کا مارا، حالات کشیدہ، زمانے کا مارا ہوا شاخ گنبد خضرا کی طرف لو لگائے کھڑا ہے۔ گنبد خضرا ہمیں جواب دے دے۔ مواجہ اقدس سے آواز آئی، کیا جواب چاہیے تمہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، غم نہ کرو، کبیدہ خاطر مت ہو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ اب تک ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملی ہے؟ اب تک ہم غالب کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ اب تک ہم حاکم کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ تو گنبد خضرا نے کہا لگتا ہے نشے میں ہے، لگتا ہے غفلت کی نیند سو کر آیا ہے، ابھی بھی نیند کے عالم میں یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ تو شعور کی دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے الیکٹرانک دنیا کا تو سب سے جانکار انسان ہے، تو یہ سمجھتا ہے کمپیوٹر کی دنیا کا تو مہاراجا ہے، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ سائنس نے جو ترقی کی ہے اس میں تو نے یکائے زمانہ کا کردار ادا کیا ہے، مگر تو جو سائنس کی ترقی کی چکا چوند دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو متحیر محسوس کرتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے مسجد کے اماموں سے، یہ سوال کرتا ہے اپنے علماء کرام سے، ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، ہمیں قرآن نے کیا دیا ہے۔ گنبد خضرا کہتا ہے تو نے دیکھ لیا ہے انسان کو چاند پر جاتے ہوئے، تو نے دیکھ لیا ہے ہواؤں میں ہوائی جہاز کو پرواز کرتے ہوئے، تو نے دیکھ لیا ہے ریلوے کے ذریعے گھنٹوں
लंबे सफर को मिनटों में तय करते हुए, मगर एक ऐसा आदमी देखा दे जो घंटे के फासले को नहीं, जो आने वाहिद ने जमीन के अंदरूनी नजारे को भी देखा दे और सातों आसमान को भी देखा दे। कहा ऐसा आदमी भी होता है? कहा माती आपने बहुत तरक्की कर ली है, क्या जा एक ऐसा शख्स ढूंढ के लेकर आओ अपनी मातृ आदमी दुनिया से हम रशा पहुंचे। रशा एक ऐसा आदमी दे दो जो जमीन की तरफ देखे, तो जमीन की तरफ देखे तो हमें ताकि सरा नजर आ जाए, और आसमान की तरफ देखे तो अर्श खुदा नजर आ जाए। कहा ऐसा भी कहीं आदमी होता है? आप इससे पैदल बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? जाओ कहीं और जाओ। आदमी ने अमेरिका का रुख किया जो नए नए मिसाइल का मौजूद है। अमेरिका, अलमदद या अमेरिका, हमें कैसा आदमी दो जो नीचे देखे तो तातु सरा नजर आए, और आसमान की तरफ देखे तो अर्श खुदा नजर आए। कहा हमारे पास आदमी तो बहुत है, हलाली भी है हरामी भी है, जितने चाहिए क्वांटिटी मिलेगी। कहा हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। एक आदमी हो जो नीचे देखे तो तातु सरा नजर आए, और ऊपर देखे तो अर्श खुदा नजर आए। का ऐसा भी कहीं आदमी आता है? ऐसा भी कहीं आदमी होता है? ऐसा भी कहीं आदमी होता है? कहा होता जरूर है, क्योंकि तारीख ने हमें जन्ना के दार थप्पड़ मारा है। कहा ऐसा भी आदमी है? कहा हाँ है ना। 700 साल पीछे जाओ, 800 साल पीछे जाओ, सरकार मोहिबुल मिल्लतीउद्दीन है, सरकार गरीब नवाज है। कहा देखो इनका नजारा देखो, क्या मामला है। पूरी माफियात ने बहुत तरक्की हासिल कर ली है, मगर अजमेर के ख्वाजा के खड़ाउन का अभी तक जवाब नहीं मिला है। माफियात ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर मेरे वैसे आजम की खड़ाउन का जवाब नहीं मिला है। माफियात ने टेलीफोन ईजाद कर दिया है, मगर हजरत उमर फारूक की जबान से या सारिया जबल, या सारिया जबल, या सारिया जबल की जो सदाएं बुलंद हुई है, बगैर टेलीफोन के बुलंद हुई है, बगैर रिसीवर के बुलंद हुई है। और मालूम है सारिया पहाड़ पे चढ़ने को कहा जा रहा है, पहाड़ की जानिब बढ़ने को कहा जा रहा है। वो सारिया पहाड़ की जानिब बढ़ो, पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ। ये क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहा है? मक्के की मदीने की सरजमीन से वो मेरे फारूक कह रहे हैं। कोई रिसीवर नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, मगर सारिया 200 मील दूरी पर उनकी आवाज सुन रहे हैं। गोया के मदीने में रहकर मैदान जंग का नक्शा मुलाजा करे एक आदमी दिखा दो। अमेरिका लाजवाब, रशिया लाजवाब, ईरान परेशान, मिस्र हैरान। ऐसा भी आदमी होता है? कहा होता है ना। कहा मोइनुल मिल्लतीउद्दीन सरकार गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी से कहा हुजूर मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजाओं में लगा के बोलिए या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। मेरे मोइन ने उस्मान हारूनी मेरे पीरो मुर्शिद, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। कहा मेरे पीछे चलने से पहले वुजू बनाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, 1000 मरतबा इस्तिगफार पढ़ो, 1000 मरतबा इस्तिगफार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो। ये काम मुकम्मल करो फिर मेरे पास आना। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज मोइनुल मिल्लतीउद्दीन गए, उन्होंने कुल हुवल्लाह भी पढ़ लिया, इस्तिगफार भी पढ़ लिया, नमाज भी 2 रकत अदा कर ली, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। अब पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। कहा मेरे पीरो मुर्शिद मैं अब आपके पीछे ही चलना चाहता हूँ, अब मैं दुनिया के पीछे नहीं चलना चाहता, अब मैं ही दुनियादार के पीछे चलना चाहता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटा मोइन जमीन की तरफ देखो क्या नजर आ रहा है। मेरे गरीब नवाज ने कहा जमीन नजर आ रही है और कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है। कहा जाने में आसमान देखो बेटा क्या नजर आ रहा है। कहा बादल नजर आ रहे हैं, आसमान नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा बेटे मोइन मेरे करीब आ जाओ और मेरे
دیکھا, آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلا آسمان نظر آ رہا ہے, دوسرا آسمان نظر آ رہا ہے, تیسرا آسمان نظر آ رہا ہے, چوتھا ساتواں آسمان نظر آ رہا ہے, عرش خدا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. کہا بیٹا معین زمین کی طرف دیکھو تو میرے غریب نواز فرماتے ہیں صرف زمین ہی نہیں تاتو سارا نظر آ رہا ہے. بتاؤ تاریخ میں کوئی ایسا بھی اعلیٰ ایجاد کیا ہے کسی نے کہ بغیر کسی الیکٹرانک میڈیا کے, بغیر کسی LCD کے, بغیر کسی کمپیوٹر کے, بغیر کسی موبائل کے اس کے پاس ایسا آلہ ہو کہ آسمان کی طرف دیکھے تو عرش خدا نظر آئے, زمین کی طرف دیکھے تو تاتو سارا نظر آئے, پوری دنیا کی خاک چھان مارو گے جواب وہی ملے گا جسے اجمیر کہتے ہیں. جواب وہی ملے گا جہاں میرا مرد قلندر ملک اللہ ولی الزمان سلطان الہند عارف باللہ خالق باللہ معین باللہ والدین آرام کر رہا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں دوسری تفصیل نہیں ملے گی. اس لیے غریب نواز زندہ ہیں. غریب نواز, غریب نواز, غریب نواز زندہ ہیں. اس کا تکرار میں اس لیے کروا رہا ہوں, کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نبی مر گئے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا آدمی اگر غلطی سے بھی مل جائے اس کو پکڑ کے رکھیے گا. اصغر بھائی کے پاس میرا نمبر ہے, کہیے گا مولانا کو فون لگاؤ, معلوم ہے وہ نہیں رکے گا. قیامت آ جائے گی مرغا انڈا دے دے گا مگر وہ نہیں رکے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے جب ہندوستان کا غریب نواز زندہ ہے تو مدینے کا مالک و مختار کیوں نہیں زندہ ہوگا. اور معلوم ہے ہم لوگ جس میت کو قبر میں لٹا کر آتے ہیں بظاہر ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گیا ہے, مگر اب وہ ہم سے تحائف کی امید کرتا ہے, گفٹ کی توقع رکھتا ہے. اس کو گفٹ میں کیا چاہیے, اس کو تحفے میں کیا چاہیے, اس کو تحفے میں پیسہ نہیں چاہیے, اس کو تحفے میں ساز و سامان نہیں چاہیے, یہی چاہیے جو ہمارے شمشیر استاد نے کیا ہے. میلاد النبی کی محفل سجائی, نبی اکرم کا تذکرہ کیا, مصطفیٰ کی نعت خوانی کی, مناقب غوث اعظم پڑھ دیا, مصطفیٰ کی سیرت پر مختصر سی گفتگو کر دی, سب کو یکجا کیا اور رسالے ثواب کر دیا. سبحان اللہ. اس سے بڑا گفٹ ان کے لیے ہے ہی نہیں, اس سے بڑا گفٹ ہے ہی نہیں. اور سنیے ایک اور برے چلن کا آغاز کافی دنوں سے ہے. 40